بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 882 سال پہلے کی بات ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی علیہ رحمۃ اللہ القوی معمول کے مطابق رات کے نوافل و وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھیں کیا بند ہوئیں، مقدر جاگ اٹھا۔ جانے کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوں والے دو آدمی دکھا کر فرمایا، مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سا مال لے کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی جانب چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک متقی شخص ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ بکثرت صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی بدبخت تھے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو بولے کہ ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملیں۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا، پھر اچانک زمین پر بچھی ہوئی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے۔ اس سے اگلی صبح ہی سلطان نور الدین محمود زنگی علیہ رحمۃ اللہ القوی مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔ پیارے بھائیوں، عظیم عاشق رسول شیر اسلام ابو القاسم نور الدین محمود بن محمود زنگی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی ساری زندگی خدمت دین میں گزری۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم مورخین بھی ان کے عدل و انصاف کے مداح ہیں۔ اب آپ کے چند کارنامے ذکر کیے جاتے ہیں۔ احادیث کا مجموعہ بنام الفخر النوری مرتب فرمایا، جس میں عدل و انصاف، راہ خدا میں خرچ اور اصلاح و نصیحت کے موضوع پر احادیث کریمہ جمع کی۔ ایک کتاب جہاد کے موضوع پر بھی تصنیف فرمائی۔ کثیر اور مہنگی کتب وقف کی۔ اساتذہ، طلباء اور علماء کے لیے وظیفے مقرر فرمائے۔ سلطان نور الدین محمود بن محمود زنگی کے تعمیری کارنامے۔ بادشاہوں اور امراء کی جانب سے جو بھی مال آتا سب مساجد کی تعمیر پر خرچ کر دیتے۔ ایک بار دمشق کی مساجد شمار کرنے کا فرمایا، جو کہ تقریباً 100 تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے اوقاف کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ دمشق، حلب، بعلبک، منبج، رحبہ، موصل، حماد اور دیگر کئی شہروں میں کثیر مساجد اور مدارس تعمیر فرمائے، جن میں سے قلعہ دمشق کی جامع مسجد، باب جابیہ کے پاس مسجد عتیہ، مسجد رماحین، بازار ساغا کی مسجد، مسجد عباسی، مسجد دار البطیخ، مسجد کشک،
شہر مسلم میں الجامع النوری کی تعمیر نو کی، جس پر 3 لاکھ دینار صرف ہوئے۔ دمشق میں دارالحدیث قائم کیا، جس کے شیخ الحدیث حافظ ابن عساکر تھے۔ خراسان کے مشہور عالم، ریاضی دان اور اصولی قطب الدین محسود نشاپوری کو بلا کر ان کے لیے مدرسہ عادلیہ قائم کیا۔ ایک اور مدرسہ عادلیۃ الکبریٰ کی بنیاد رکھی، جسے آپ کے بعد ملک عادل سیف الدین احمد نے مکمل کروایا۔ یہ عالم اسلام کی مرکزی درسگاہ تھی، جس میں ابن خلقان، جلال الدین قزوینی اور ابن مالک نحوی جیسی عظیم ہستیاں تدریسی خدمات انجام دیتی رہیں۔ میدان احد میں ایک کنواں تھا جو سیلاب کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے دوبارہ جاری کروایا۔ دمشق کے تنگ بازاروں کو کشادہ فرمایا۔ مختلف شہروں میں خانقاہیں، پل، مسافر خانے اور اسپتال بنائے۔ مدینہ منورہ کے گرد حفاظتی دیوار کی تعمیر مکمل کی۔ منقول ہے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی علیہ رحمۃ اللہ القوی دمیات مصر کے مقام پر کفار سے برسرے پیکار تھے۔ آپ 20 دن روزے سے رہے اور صرف پانی سے افطار کیا، جس کے سبب کافی کمزور ہو گئے، لیکن آپ کے رعب کی وجہ سے کسی کو بھی آپ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نماز پڑھانے کے لیے مقرر امام صاحب حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یحییٰ، نور الدین کو دمیات سے کفار کی شکست کی خوشخبری سنا دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ میری تصدیق کیسے کریں گے؟ فرمایا، اسے کہنا یوم حارم۔ صبح جب سلطان نور الدین محمود زنگی علیہ رحمۃ اللہ القوی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تشریف لائے تو امام یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں مخاطب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ مجھے بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں؟ یعنی سلطان نور الدین زنگی کو زیارت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پہلے ہی سے علم تھا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا خواب بیان کر دیا۔ امام یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوم حارم کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بار میں کفار کے ساتھ برسرے پیکار تھا کہ مجھے اسلامی لشکر کی شکست کا خوف ہوا۔ میں لشکر سے ہٹ کر ایک جگہ سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ خاک پر رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا، محمود کون ہے؟ یہ دین تو تیرا دین ہے، یہ لشکر تو تیرا لشکر ہے۔ آج تو ان کے ساتھ وہی معاملہ فرما جو تیرے کرم کے لائق ہے۔ بس اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 50 سے زائد شہر اور قلعے فتح کیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو مثالی سلوک تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو غلام بالغ ہو جاتا اسے آزاد فرما دیتے اور اس کا نکاح کر دیتے۔ عشر اور جزیہ کے علاوہ ہر طرح کے ٹیکس ختم فرمائے۔ شراب کی خرید و فروخت پر سختی سے پابندی لگائی اور پینے والوں پر حد شرعی جاری فرمائی۔ سلطان نور الدین علیہ رحمۃ اللہ القوی کی عاجزی اور کمال عدل و انصاف کا اندازہ اس حقائق سے لگائیے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا، میرے ساتھ قاضی کے پاس چلیے، میرا آپ پر کچھ مطالبہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب قاضی کے پاس عدالت میں پہنچے اور فرمایا، میرے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھو جو سب کے ساتھ رکھتے ہو۔ پھر قاضی نے مقدمہ سنا تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کوئی حق ثابت نہ ہوا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس شخص کی طلب کردہ چیز تحفۃً دے دی۔ سلطان نور الدین علیہ رحمۃ اللہ القوی کا عدل و انصاف اپنی مثال آپ ہے۔ عوام الناس کو عدل و انصاف فراہم کرنے کے لیے سب سے پہلے دارالکشف کے نام سے کھلی کچہری کا قیام آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں ہفتہ میں 4 دن بیٹھتے اور قاضی کو بھی بٹھاتے۔ اس دوران عدالت کے دروازے پر کوئی محافظ یا چوبدار نہ ہوتا، بلکہ ہر کسی کو انصاف لینے کی عام اجازت ہوتی۔ پیارے بھائیوں، سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی ساری زندگی دین اسلام اور مسلمانوں کی خدمات کے لیے عظیم کارناموں سے بھری ہوئی ہیں، جن میں سے چند مختصراً بیان کی گئی۔
اسلام اور مسلمین کا یہ عظیم خیر خواہ 11 شوال المکرم بروز بدھ 569 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ کا مزار مدرسہ نوریہ دمشق شام میں ہے، جو دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔